سر آنریبل ممبر صاحبہ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہاؤس جو اپنی توجہ مرکوز کرے اس امپورٹنٹ سوال پہ. آج کل نہ صرف پاکستان کا پر پوری دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ نہ صرف فیک نیوز ہے، اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ اے آئی کے ذریعے، انفارچونیٹلی اے آئی کے ذریعے فیک نیوز زیادہ بن رہی ہے. اس اے آئی کا جو غلط استعمال ہے اس سے فیک نیوز زیادہ بڑھ رہی ہے. اور فیک نیوز دو قسم کی ہیں. ایک تو چند شرارتی لوگ، فتنہ جن کے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں بنائیں، اور وہ جھوٹی خبریں اے آئی کے ذریعے بھی بنائی جاتی ہیں. کہیں کہیں پہ فیک نیوز جو ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی شاید، اور اس طرح ہوا بھی ہے کہ کافی میڈیا ہاؤسز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی خبر آ جاتی ہے جی کہ یہ ہو گیا. اب یہ ہو گیا تو جی اب اس کی آتھینٹیکیشن ہونی چاہیے. آتھینٹیکیشن پتہ چلتا ہے جی یہ خبر غلط تھی. پھر کبھی وہ ادارہ معذرت کر لیتا ہے، کبھی ادارہ معذرت نہیں کرتا. اس کے لیے جو بیسک چیز ہے فیک نیوز کے لیے، حکومت جو ہے وہ بھی اپنے اقدامات کرتی ہے. ایف آئی اے نے جو ہے اس کا ایک سائبر کرائم ونگ ہے. اس پہ اگر آپ کمپلین کریں کہ جی آپ کے لیے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی شخص نے، کسی بھی انڈیویجول نے کوئی غلط خبر پھیلائی ہے، تشہیر کی ہے، تو اس کے لیے سائبر کرائم کے جو نفاذ ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پیکا ایکٹ بنایا ہے. پیکا ایکٹ میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے. بٹ اصل چیز یہ ہے کہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. جو سب سے بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، مجھے آج دن تک یاد نہیں پڑتا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد پڑتا ہو کہ ڈیفیمیشن میں کسی کو سزا ہوئی ہو. ڈیفیمیشن میں کسی نے جو ہے وہ کوئی اپنا جو ہے کوئی جرمانہ ادا کیا ہو. حالانکہ ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. اگر کوئی شخص ایسی خبر آپ کے بارے میں کہہ دے جس سے آپ کی پرسنالٹی، آپ کی فیملی کی پرسنالٹی ڈیفیم ہوئی ہے، تو بائی دا لا یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ، اینڈ اف یو ول گو ٹو دا کورٹ دین یو ول گو فار دا ڈیفیمیشن سوٹ. بٹ جب ڈیفیمیشن سوٹ آپ داخل کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بعد پھر اس کی اتنی جو ہے وہ تاریخ اور اتنی لمبی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کسی کو سزا مجھے نہیں آج تک یاد پڑتا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کبھی ہوا ہو، ہاں باہر ملک میں ہوتا ہے. میں نے وہی دیکھا ہے کہ یہاں کے ہی ہمارے ٹی وی چینلز کچھ جو ہیں ان پہ جب یو کے میں ڈیفیمیشن کے لیے جب پٹیشن دائر کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے معذرتیں بھی کی، وہاں پہ انہوں نے جرمانے بھی بھرے. لیکن ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس کے لیے، اور یہ کہ میں اب بھی کہوں کہ جس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون آلریڈی موجود ہے. اس قانون پہ امپلیمنٹیشن کے لیے حکومتوں کو بھی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے لیے ارلی میں یہ گزارش کروں گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، کیونکہ یہ آپ کا سوال بھی کافی بہتر تھا، اور اس کے جو ہمارے معاشرے پہ اثرات ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. آپ کسی کے لیے سر کوئی فیک نیوز بنا لیں، کسی معصوم بچی کے لیے آپ فیک نیوز بنا لیں، فی الحال تو وہ اسپریڈ ہو گئی. آپ اے آئی سے کسی کی ویڈیو بنا لیں، چلا دیں، فی الحال تو نہ صرف وہ ہی، پوری فیملی اس کی جو ہے اس عذاب میں آئے گی. لیکن اس کے بعد اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کو پھر آپ نے اپروو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں جی یار یہ فیک ہے یا نہیں. تو اور آج کل آپ دیکھیں کہ وائس بھی آ گئی ہے فیک اس کے ساتھ، کہ جی اے آئی کے ذریعے آپ میری اس گفتگو کو آپ چینج کر کے کوئی بھی بیان بنا کے دے سکتے ہیں. اس طریقے سے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے لیے بھی بنے ہیں. تو یہ اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اس قوانین پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کبھی آپ لے آئیں ریزولوشن. میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس اسمبلی جو ہے وہ آنریبل کورٹس کو ریکویسٹ کریں کہ جی ڈیفیمیشن کے لیے اس طرح کی اب ہو کہ جی کوئی بھی ڈیفیمیشن کے لیے اپلیکیشن ہو تو اس کو ود ان 30 days ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ود ان 30 days جو ہے اس کو آپ ڈسپوز آف کریں. پھر پتہ چلے کہ ٹھیک ہے غلط ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، غلط نہیں ہے صحیح ہے تو پھر اس کے کانسیکوینس الگ ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے خلاف یہ فیک نیوز کے بڑے بازار گرم ہوتے رہے ہیں، جھوٹی خبریں آتی رہی ہیں، اس کا ہم بھی شکار رہے ہیں. مطلب ایک بڑے بڑے جریدوں نے ہمارے خلاف بھی خبریں چھاپ دی تھی جی کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. پھر ہم نے جب کورٹ میں گئے تو پھر اس کے بعد خاموشی، پھر بیک ڈور سے جی کہ جی اب معاف کر دو جی خبر ہو گئی یہ ہوگی. تو یہ دس از اے ویری سیریس ٹاپک، اور اس کے لیے ٹھیک ہے آج ہمارے سندھ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ پورے پاکستان میں اس کو سیریسلی لیا جائے. اور جو جس طرح فیک نیوز جو ہم بیٹھ کے آج کل کوئی یوٹیوبر کسی کے لیے فیک نیوز کہہ دیتا ہے، کوئی کسی مطلب صرف الزام ہی لگانا ہے نا فیک نیوز میں. بیٹھے بیٹھے میں ابھی آپ کے اوپر کوئی کسی بھی ایک ممبر کے اوپر کوئی ایک سٹوری من گھڑت بنا دوں اور میں بیان دے دوں. اب وہ بیان میں اگر صداقت نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وقت بنائیں گے تو اگلی دفعہ ہر کوئی بولے گا کہ تھنک بیفور اسپیک، کہ اگر مجھے کوئی بات کرنی ہے اس سے پہلے میں سوچوں کہ میں اگر کسی شخص کے لیے، کسی ادارے کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں تو وہ بات
کہ مجھے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ میرے دل میں جو آئے, میرے ذہن میں جو آئے, جو میری منشا کے اوپر یا میری ذاتی خواہشات کے اوپر کسی کے اوپر بھی میں کوئی جو ہے من گھڑت سٹوری بنا دوں. جو سب سے بڑی انفارچونیٹ چیز ہے, مجھے آج دن تک یاد نہیں پڑتا, شاید آپ میں سے کسی کو یاد پڑتا ہو, کہ ڈیفیمیشن میں کسی کو سزا ہوئی ہو. ڈیفیمیشن میں کسی نے جو ہے وہ کوئی اپنا جو ہے کوئی جرمانہ ادا کیا ہو. حالانکہ ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. اگر کوئی شخص ایسی خبر آپ کے بارے میں کہہ دے جس سے آپ کی پرسنالٹی, آپ کی فیملی کی پرسنالٹی ڈیفیم ہوئی ہے, تو بائی دا لا یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ, اینڈ اف یو ول گو ٹو دا کورٹ دین یو ول گو فار دا ڈیفیمیشن سوٹ. بٹ جب ڈیفیمیشن سوٹ آپ داخل کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بعد پھر اس کی اتنی جو ہے وہ تاریخ اور اتنی لمبی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کسی کو سزا مجھے نہیں آج تک یاد پڑتا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کبھی ہوا ہو, ہاں باہر ملک میں ہوتا ہے. میں نے وہی دیکھا ہے کہ یہاں کے ہی ہمارے ٹی وی چینلز کچھ جو ہیں, ان پہ جب یو کے میں ڈیفیمیشن کے لیے جب پٹیشن دائر کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے معذرتیں بھی کی, وہاں پہ انہوں نے جرمانے بھی بھرے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس کے لیے, اور یہ کہ میں اب بھی کہوں کہ جس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں, قانون بنانے کی ضرورت نہیں, قانون آلریڈی موجود ہے. اس قانون پہ امپلیمنٹیشن کے لیے حکومتوں کو بھی ذمہ داری, لیکن اس کے لیے ارلی میں یہ گزارش کروں گا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, کیونکہ یہ آپ کا سوال بھی کافی بہتر تھا, اور اس کے جو ہمارے معاشرے پہ اثرات ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. آپ کسی کے لیے سر کوئی فیک نیوز بنا لیں, کسی معصوم بچی کے لیے آپ فیک نیوز بنا لیں, فی الحال تو وہ اسپریڈ ہو گئی. آپ اے آئی سے کسی کی ویڈیو بنا لیں, چلا دیں, فی الحال تو نہ صرف وہ ہی پوری فیملی اس کی جو ہے اس عطاب میں آئے گی, لیکن اس کے بعد اس کی ریمیڈی کیا ہے, اس کو پھر آپ نے اپروو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں جی یار یہ فیک ہے یا نہیں. تو اور آج کل آپ دیکھیں کہ وائس بھی آ گئی ہے فیک اس کے ساتھ, کہ جی اے آئی کے ذریعے آپ میری اس گفتگو کو آپ چینج کر کے کوئی بھی بیان بنا کے دے سکتے ہیں. اس طریقے سے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے لیے بھی بنے ہیں. تو یہ اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اس قوانین پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کبھی آپ لے آئیں ریزولوشن. میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس اسمبلی جو ہے وہ آنریبل کورٹس کو ریکویسٹ کریں کہ جی ڈیفیمیشن کے لیے اس طرح کی اب ہو کہ جی کوئی بھی ڈیفیمیشن کے لیے اپلیکیشن ہو تو اس کو ود ان 30 days ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ود ان 30 days جو ہے اس کو آپ ڈسپوز آف کریں. پھر پتہ چلے کہ ٹھیک ہے غلط ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, غلط نہیں ہے صحیح ہے تو پھر اس کے کانسیکوینس الگ ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاستدانوں کے خلاف یہ فیک نیوز کے بڑے بازار گرم ہوتے رہے ہیں, جھوٹی خبریں آتی رہی ہیں, اس کا ہم بھی شکار رہے ہیں. مطلب ایک بڑے بڑے جریدوں نے ہمارے خلاف بھی خبریں چھاپ دی تھی جی کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. پھر ہم نے جب کورٹ میں گئے تو پھر اس کے بعد خاموشی, پھر بیک ڈور سے جی کہ جی اب معاف کر دو جی خبر ہو گئی یہ ہوگی. تو یہ دس از اے ویری سیریس ٹاپک, اور اس کے لیے ٹھیک ہے آج ہمارے سندھ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ پورے پاکستان میں اس کو سیریسلی لیا جائے. اور جو جس طرح فیک نیوز جو ہم بیٹھ کے آج کل کوئی یوٹیوبر کسی کے لیے فیک نیوز کہہ دیتا ہے, کوئی کسی مطلب صرف الزام ہی لگانا ہے نا فیک نیوز میں, بیٹھے میں ابھی آپ کے اوپر کوئی کسی بھی ایک ممبر کے اوپر کوئی ایک سٹوری من گھڑت بنا دوں اور میں بیان دے دوں. اب وہ بیان میں اگر صداقت نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وقت بنائیں گے تو اگلی دفعہ ہر کوئی بولے گا کہ تھنک بیفور اسپیک, کہ اگر مجھے کوئی بات کرنی ہے اس سے پہلے میں سوچوں کہ میں اگر کسی شخص کے لیے کسی ادارے کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں تو وہ بات کہ مجھے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ میرے دل میں جو آئے, میرے ذہن میں جو آئے, جو میری منشا کے اوپر یا میری ذاتی خواہشات کے اوپر کسی کے اوپر بھی میں کوئی جو ہے من گھڑت سٹوری بنا دوں.